بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ بلہ چھین لیا گیا، اس کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف کی سیاست جو ہے وہ بجائے دبنے کے یا ختم ہونے کے مزید ابھر کر سامنے آ پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار اتنے مضبوط ہو کر سامنے آئے کہ اب ایسا لگتا ہے کہ بلے کا نشان کبھی ان کا تھا ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب صورتحال بدل گئی ہے۔ ایاز امیر صاحب نے ایک بات بڑی اچھی کہی کہ پہلے ہوتا تھا ووٹرز کو ڈھونڈتے تھے، لیکن اب ووٹرز ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں اور پوچھنے کا آپ کا انتخابی نشان کیا ہے۔ یعنی کہ لوگوں کو اتنی دلچسپی ہے کہ ہمارے جو حلقے میں پی ٹی آئی کا امیدوار کھڑا ہے جو آزاد کر دیا گیا اسے، اس کا انتخابی نشان کیا ہے۔ اب لوگ بلے کو بھول گئے ہیں، صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا تعلق تحریک انصاف سے، اس لیے کہ ووٹ نہ تو بلے کا تھا نہ کسی شخصیت کا، وہ صرف ایک شخص کے لیے ہے جو اڈیالہ جیل میں قید ہے، یعنی عمران خان کا۔ یہ فیصلہ عوام کر بیٹھی ہے۔ آپ یعنی پہلے حلقے سے لے کے 266 حلقے تک آ جائیں تو ایک ہی آواز نظر آ رہی ہے، باقی ساری جماعتیں ایک طرف اور تحریک انصاف کے امیدوار اس وقت ایک طرف ہے۔ اور ماننا پڑے گا جتنے فیزز ہوئے وہ تمام کے تمام جتنے بھی مرحلے گزرے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف نے سب کو چت کر دیا، ہرا دیا۔ بڑی ذمہ داری سے لفظ بول رہا ہوں کہ سب کو چت کر دیا، ہرا دیا۔ تمام ذرائع، تمام ادارے، تمام طاقتیں، تمام قوتیں ان کے خلاف کام کرتی رہیں، لیکن ووٹر اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اس سے بڑی کامیابی کسی سیاسی جماعت کی یا اس کے نظریے کی کیا ہو سکتی ہے؟ لوگوں نے عمران خان کے نظریے کو قبول کیا، نہ صرف قبول کیا بلکہ اسے اپنے ذہنوں پر اوڑھ لیا ہے، اور یوں سمجھے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ صرف نظریہ ہی ایک ہی ہے، باقی سب جو ہے وہ لوٹ مار کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ تاریخ بھی ہے نا، جو 40-35 سال کا دور ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ یہ جتنا مرضی شور مچائیں، وہ 3.5 سال کا، لیکن جو 16 سال کا، جو 16 مہینے کا یعنی جھٹکا لگا عوام کو، وہ کوئی بھی نہیں بھول سکتا۔ تو اس سے بہرحال بلہ چھیننے کے بعد بھی دیکھا جائے تو آزاد امیدوار سب سے آگے ہیں، اور آزاد امیدوار بنیادی طور پر پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں۔ اب یہاں تک اب سارے سروے دیکھیے، گوگل کا سروے دیکھیے آپ، پاکستان تحریک انصاف ڈومینیٹ ہے۔ آپ دیگر انٹرنیشنل جو میڈیا کے سرویز ہیں اگر ان کا مشاہدہ کر لیں تو اس میں بھی ڈومینیٹ ہے۔ اسی طرح نون لیگ جو اس سے سب سے بڑی حریف ہے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کی، اس کا اپنا سروے بھی دیکھ لیجئے تو نون لیگ بہت پیچھے ہے اور تحریک انصاف آگے۔ اگر میں سادہ لفظوں میں شیر افضل مروت کے الفاظ میں کہوں تو نون لیگ تو بڑھ گئی۔ اس وقت اگر دیکھیں تو نون لیگ مکمل طور پر بڑھ چکی ہے۔ معاملہ جو مرضی کہیں، نہ ان سے کمپین ہو رہی ہے، نہ کوئی بیانیہ ہے، نہ ہی کوئی اور ایسی چیز ہے۔ اب وہ جو کچھ ایک آپ کہہ لیں کہ وہ جو مینج کیا ہوا میڈیا ہے، یا جو آپ کہہ لیں میڈیا ان کے ساتھ کھڑا ہے، وہ جو نیوز چلاتا ہے، مثال کے طور پر ہمارے جو پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ صاحب ہیں جس کے اندر نون بہت زیادہ ہے، ان کا چینل دیکھیے اب 24 چینل، تو وہ جو خبر دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں سب سے بڑا جلسہ کر دیو۔ چھوٹے جلسیاں گلی محلوں میں تو ہو رہی ہیں وہ، اور اس میں جا کے وہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ چیختی چلاتی ہیں، جھوٹ بولتی ہیں، اور سراسر جھوٹ بولتی ہیں کہ نواز شریف سے ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ، اللہ معاف کرو بی بی، خدا کا خوف کرو۔ نواز شریف سے ڈٹ کے کھڑا ہی نہیں ہوا، نواز شریف تو جیل میں جاتا ہے تو فوراً بھاگ جاتا ہے۔ اس کو آپ کہتی کہ ڈٹ کے کھڑے ہونا، لیکن کیا آپ کو کیا مشورہ دینا اصلاح کرنے کا؟ جو انسان ازل سے بے وقوف پیدا ہو اسے مشورہ کیا دینا، یا اس کے پاس عقل کہاں سے آئے گی؟ جتنی عقل ہے اس کے مطابق گفتگو کیے جا رہی ہے اور مسلسل کیے جا رہی ہے۔ ظاہر ہے سامنے سننے والے بھی وہ پٹواری ذہنیت کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی عام آدمی سنتا نہیں انہیں، اور نہ ہی کوئی پڑھا لکھا لو آدمی وہاں سننے کے لیے جاتا ہے، اور نہ وہ سننا چاہتا ہے ان لوگوں کو، کیونکہ ان کے پاس ہے کیا سنانے کے لیے۔ 16 ماہ میں آپ نے بیڑا غرق کر دیا، اور آپ اس 16 ماہ کو بھی 3.5 سال کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں جو نہیں جڑ سکتے بھی، اب جتنی مرضی کوشش کریں۔ لوگ اتنے بے وقوف نہیں رہے جتنا آپ سمجھ رہی ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ جو آپ 90s کی سیاست آپ کے بڑے کرتے رہے نا، آپ ابھی تک اسی خمار میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس سے باہر نکلیں تاکہ آپ کو ہوش آئے کہ دنیا کہاں پر موجود ہے۔ اس سے اگر آپ آگے بڑھ جائیں تو جو فیصلہ دیا بلہ چھیننے کا عدلیہ نے اور الیکشن کمیشن نے، اس میں جتنی اپنی آئینی طاقت استعمال کر لی، ایک ہی جگہ مجھے نظر آیا، ورنہ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوئے پی ٹی آئی کے، سزا دے دی گئی کہ بلہ چھین لیے گا ان سے، الیکشن لڑنے کا ان کی اپنی پارٹی کے نشان پر حق ہی نہیں دیا گیا۔ تو جو الیکشن کمیشن الیکشن نہیں کروائے تھے ان کو تو پھر سزائے موت ہو جانی چاہیے تھی، اس لیے کہ یہ تو اتنا بڑا جرم تھا کہ سپریم کورٹ نے کہا آپ نے 14 مئی کو الیکشن کروانے، لیکن الیکشن کمیشن نے کہا ہم الیکشن کے علاوہ ہر کام کریں گے۔
اس پر نہیں آتے یہ، لیکن ایک انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ تو پاکستان کی بقا کا مسئلہ بن گیا، اور اس کو ایسے ہی اس ایک نام نہاد آئینی ادارے نے یہ کام کیا، اور پھر ایک غیر آئینی لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس کو آئین کی چادر میں لپیٹ کر دفن کیا اور کہا کہ شاید اس طرح سیاست ختم ہو جائے گی۔ لیکن سلطان سکندر راجہ صاحب، بس اد احترام آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، کچھ بھی کر لیں، آپ ووٹر کو نہیں روک سکتے۔ آپ نے وفاداری بہت نبھائی ہے، آئین کے ساتھ نہیں نبھائی، ان لوگوں کے ساتھ نبھائی ہے جو چاہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کسی طرح الیکشن میں شامل نہ ہو۔ تو آپ وہ لوگ تو آپ کی وفاداری کو سلام کریں گے، آپ نے حق ادا کر دیا وفاداری کا، لیکن اس کا نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ آزاد امیدواروں کو جیتنے کی امید تو سب کو ہے، اور اب ان آزاد امیدواروں پر نظریں گاڑ لی ہیں وہ جو گدھ نما سیاستدان ہے نا ہمارے، کہ ہم ان کو خرید لیں گے، پھر ہم ایسے کریں گے، حکومت بنا لیں گے۔ سب سے پہلے یہ آواز جو ہے سندھ سے آئی، اور آپ جانتے ہیں سندھ میں تو بہت بڑا بروکر بیٹھا ہوا ہے اور بہت کامیاب ہے وہ خرید و فروخت بھی جس کو کہا جاتا ہے، اور سب پہ بھاری ہے۔ یہ کون سا بھاری ازم ہے کہ آپ جو ہے لوگوں کو خرید لیں، لالچ دیں، اور پھر انہیں اپنے ساتھ ملا لیں اور کہیں کہ ہم نے بہت بڑی یہ جمہوریت ہے۔ اب یہ جمہوریت ہے تو پھر یہ جمہوریت جو ہے وہ بات صرف زرداری صاحب کو سوٹ کرتی ہے۔ تو بلاول زرداری نے بھی یہی کہا کہ جی آزاد امیدوار ہمارے ساتھ آ جائیں گے۔ پھر احسن اقبال نے بھی ایک دبی سی آواز میں کہا آزاد امیدوار ہمارے حصے میں بھی تو آئیں گے نا۔ ایک تو اتنا کانفیڈنس ہے کہ آزاد امیدواروں نے جیت جانا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ابھی سے نظریں ملا کر بیٹھے ہوئے کہ نگاڑ کر بیٹھے ہوئے کہ ہم انہیں ساتھ ملائیں گے اور پھر ہم اپنی حکومت اس طرح بنا لیں گے۔ سوچئے کیا یہ عوام کے ساتھ، قوم کے ساتھ مخلص ہیں؟ یہ صرف حکومت چاہتے ہیں، یہ حکمرانی چاہتے ہیں، یہ لوٹ مار چاہتے ہیں، ایک مرتبہ پھر چاہتے ہیں بہت سارا پیسہ اکٹھا کریں، ایون فیلڈ ٹائپ گھر بنائیں، اور وہاں جا کر اور پھر حساب کس نے لینا ہے؟ نواز شریف صاحب تو معصوم آدمی ہیں، بری کر دیا جاتا ہے انہی فلیٹس میں رہے جن کا مقدمہ تھا۔ انسان ایک بار تو کسی سے پوچھے کہ کوئی عقل سے کام لے لیتے۔ ان 25 کروڑ عوام کو عوام تو سمجھ لیں، انسان سمجھ لیں، ووٹر نہ سمجھیں، انہیں کچھ نہ سمجھیں، انسان تو سمجھو۔ بے وقوف کیوں بنا رہے ہیں آپ؟ لیکن چونکہ سسٹم یہ چاہتا تھا اس لیے سب کچھ کر دیا گیا، اور میاں صاحب کی بایو میٹرک بھی ہوگی گی، ورنہ ہم نے بایو میٹرک پر کیسے کیسے تماشے ہوتے دیکھے یہاں پر۔ اور اس وقت جب آپ سے مخاطب ہوں، جانتے ہیں کیا ہے؟ انٹرنیٹ نہیں چل رہا۔ کیوں نہیں چل رہا؟ کیونکہ ورچوئل جلسہ ہوتا ہے تو فوراً انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں تمام جتنے بھی فیصلہ ساز ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ کہ آپ عمران خان کی پاپولیٹی ختم کر دیں، کتنے لوگوں کو ماریں گے، کتنے لوگوں کو جیل میں ڈالیں گے، کتنے لوگوں کو غائب کریں گے، کیا کیا کریں گے آپ اس پر؟ تو پھر یہ انٹرنیٹ بند کر دیں گے، اس سے کیا لوگ نہیں دیکھیں گے؟ بہت سارے سورسز ہیں لوگوں کے پاس، ہم اس وقت 21 سینچری میں ہیں، 21ویں صدی میں ہیں، اور آپ اس طرح کی حرکتیں کر کے مزید ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ میں جب آپ سے مخاطب ہوں تو اس وقت انٹرنیٹ نہیں چل رہا، بڑی مشکل پیش آ رہی ہے کہ بہت سلو انٹرنیٹ جو ہے وہ کہیں کہیں میسر آ رہا ہے، کہ اگر کہیں آپ نے کوئی کال بھی واٹس ایپ پہ کرنی ہے تو آپ کو گھر سے باہر نکل کر کسی چھت کھلی جگہ پہ ہو تو ہلکے پھلکے سگنل آپ کو مل جائے۔ تو یہ صورتحال بھی ہے، اور اس پر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یہ بہت شفاف الیکشن ہو رہے ہیں، تو یہ شفافیت کی کچھ تصاویر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ یہ سارے معاملات اگر آپ دیکھیں تو صرف نون لیگ کے بینرز، نون لیگ کے فلیکسز یہی چل رہے ہیں، اور نون لیگ کی چھوٹی چھوٹی جلسیاں چھپ چھپا کے جو ہو رہی ہیں تو وہ چل رہی ہیں، اور اس کے علاوہ باقی تو جو پاکستان تحریک انصاف ہے تو یہ کام ہی نہیں کرنے دے رہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں، مصدقہ اطلاع دے رہا ہوں، یقین کیجئے یہ پہلا موقع ہوگا کہ آزاد امیدوار سب سے زیادہ جیتیں گے، اور بہت بڑی میجورٹی میں جیتیں گے، اس لیے کہ خیبر سے لے کر کراچی تک جو سروے ہے اس میں بڑا واضح ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی نیوز دے دوں، NA 130 سے میاں نواز شریف صاحب کی حالت بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے وینٹیلیٹر پہ ہوں، وہ الیکشن نہیں جیت سکتے۔ اگر الیکشن میں شفافیت ہوئی اور تھوڑی سی بھی شفافیت ہوئی تو میاں نواز شریف صاحب بری طرح الیکشن ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہار رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو بات بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ ایسی صورتحال اس وقت موجود ہے، اور یہ کیفیت جو ہے یہ نون لیگ کو بھی علم ہے اس بات کا۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ شیر افضل مروت کے الفاظ بھی اس بات کو سادہ اگر کر دیا جائے تو نون لیگ تو وڑ گئی۔ یہ صورتحال جو میں نے آپ کو بتائی ہے اس کے بعد، اور انٹرنیٹ دعا کریں کہ چل جائے تاکہ ویڈیو بھی وقت پر اپلوڈ ہو، ورنہ ایسی صورتحال ہوگی کہ شاید ویڈیو اپلوڈ ہونے میں بھی وقت لگے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل سبسکرائب کیجئے گا، انشاءاللہ ایسی کسی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔